اسلامی معلومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ تھا 20 اصول اور الحاد کا خاتمہ، چوتھا لیکچر ہے اس کا۔ آج ہم چوتھے لیکچر پر بات کریں گے اور چوتھے لیکچر کے اندر چوتھے ضابطے پر بات کریں گے اور قاعدے پر بات کریں گے۔ چوتھا قاعدہ ہمارے پاس ہمارے لیکچر کا یہ ہے کہ حکیم کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے ہمارے پاس کہ بھائی حکیم کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، یعنی حکیم ذات جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ حکمت بر مبنی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب حکمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی کام کرتا ہے دوسرے کے فائدے کے لیے اور دوسرے کے بینیفٹ اس میں فائدہ ہے، انسان اپنے فائدے کے لیے اگر اس کام کو نہ کرے، دوسرے کے فائدے کے لیے کرے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ مثال کے طور پر میں ایک آسان مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے تو علاج سے مقصد اس کا اپنے جو ہے نا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے کہ اس کے جسم، اس کی باڈی صحیح ہو جائے، اس کو صحت ملے، نہیں، بلکہ ڈاکٹر کو جو مقصود ہے وہ پیشنٹ جو اس کے پاس ہوتا ہے، وہ جو مریض اس کے سامنے ہوتا ہے، یہ اس کی جو ہے نا صحت مقصود ہے اور اس کو ٹھیک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لے کہ ڈاکٹر کا یہ عمل، یعنی اگر آپریشن کرتا ہے، کوئی علاج کرتا ہے، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ مبنی بر حکمت ہے۔ یہ تو تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے اس طرح مثال دے دی۔ اسی طرح اگر ہم اللہ جل جلالہ کے تمام اعمال اور تمام جن افعال کو دیکھیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں دنیا کے اندر تو وہ سارے مبنی بر حکمت ہوتے ہیں۔ اللہ حکیم ذات ہے اور حکیم کا کوئی بھی عمل جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، بظاہر اگرچہ ہمیں وہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے۔ مزید آگے چل کر انشاءاللہ سمجھ میں آئیے۔ اب اس ضابطے پر دلیل ہے کہ دیکھو، اگر حکیم کا عمل حکمت سے خالی ہو تو وہ حکیم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے پھر، جبکہ اللہ جل جلالہ، ہم نے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے، متصف ہے، اللہ میں تمام صفات کمال موجود ہے۔ جب اللہ جل جلالہ کے اندر تمام صفات کمال موجود ہے تو حکمت بھی ایک صفت کمال میں سے ہے، تو اسی لیے اللہ تعالی حکیم ذات بھی ہے۔ کوئی بھی جو ہے نا ان کا جو ہے نا عمل ہوتا ہے تو وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ تعریف کے لحاظ سے اگر دیکھیں، اگر کوئی عمل حکمت سے خالی ہو تو اس کے کرنے والے کو پھر حکیم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے کہ اللہ جو ہے نا دنیا کے اندر بہت سارے جو ہے نا کیوں کے ساتھ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں یا بہت سارے اشکالات ایسے اٹھائے جاتے ہیں جو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر اس بنیاد پہ آپ کہہ رہے کہ یہ ظلم ہے، حقیقت میں وہ ظلم نہیں ہوتا ہے لیکن بظاہرہ میں ایسے لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے، تو اگر ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ صادر اگر آپ کہہ رہے کہ ہو رہا ہے تو یہ اللہ تو پھر حکیم نہیں رہا، جبکہ اللہ تو حکیم ذات ہے، تو تعریف پھر اس پر صحیح فٹ نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے، عقل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہمارا عقل محدود ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے جن کا نتیجہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اس کے حوالے سے، بظاہر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے، لیکن بعد میں جب ہم آگے چل کر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو میرے لیے فائدے کے لیے تھا۔ تو ہماری عقل کیا ہے؟ محدود ہے، اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ لامحدود ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس میں خرابی ہماری ہے۔ ہمارا عقل جو ہے کیا ہے؟ محدود ہے، تو نہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی جو ہے نا عمل اور کسی کام میں اور پلاننگ میں کوئی جو ہے نا خرابی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہوتا ہے، تو ایک بچہ جب ڈاکٹر اس کو ٹیکہ لگاتا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس پر تکلیف ہو رہی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا ہے کہ بھائی یہ میرے فائدے کے لیے ہے۔ ایسے ہی بہت سارے امور ایسے دنیا کے اندر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن وہ برا نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت لازمی ہوتی ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اس ضابطے پر جب ہم نے یہ ضابطہ، چوتھا ضابطہ پڑھ لیا کہ حکیم کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس پر چند اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں ملحدین کا۔ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو، خدا نے شیر کی رزق ہرن کی دردناک موت میں کیوں رکھا ہے؟ خدا نے شیر کی رزق ہرن کی دردناک موت میں کیوں رکھا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی ہم وہی اصول فٹ کریں گے کہ دیکھیں اللہ حکیم ہے اور اس کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو لہذا شیر کی روزی ہرن کی موت میں رکھنا بھی کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوگی۔ تو یہ اعتراض کرنا یہ غلط ہے، آپ نے ایک حکمت والے فعل کو کیا پیش کر دیا؟ ظلم پیش کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ اعتراض اصل بنیادی اس مغالطے پر مبنی ہے کہ بھائی دردناک عمل جو ہے نا لازماً غیر حکیمانہ ہوتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو فوائد ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کائنات کا فطری نظام ہے، اگر شکاری جانور شکار نہ کریں گے نا تو پھر گھاس خور جو ہے، جو گھاس کھانے والے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔
تو اس سے نظام جو ہے بگڑ جائے گا، جنگلات وغیرہ ان چیزوں کو بہت جو ہے نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک چین بنایا ہے، ایک پورے ہر چیز کے دوسرے پر جو ہے نا ایک سہارا بنایا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کے چلانے کے لیے، تو یہ تو ایک فطری نظام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو اور اللہ تعالیٰ کی اس شاہکار تخلیق کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے ہر مخلوق کو اس کے مطابق بنائے ہیں۔ اگر دیکھیں نا تو ہرن کے موت کے وقت اس کی جسم میں خاص کیمیکل جس کا نام انڈورپینس جو ہے نا ایک وہ ہمارے پاس کیمیکل ہے، ان کے جسم سے ریلیز ہوتی ہے جو کہ اس کے درد کو کم کرتا ہے۔ یہ انڈورپینس ہارمون جو ہوتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے اور ہارمون ہے کہ جو درد کے وقت اس کے جسم جو ریلیو کرتا ہے کہ بھائی جسم سے نکلتا ہے تو اس وقت پھر درد محسوس نہیں ہوتا ہے، کم محسوس ہوتا ہے درد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ہرن کے اندر ایک سسٹم اور جانداروں کے اندر یہ سسٹم بنائے ہیں کہ جب ان کو درد اور تکلیف ہوتی ہیں تو اس وقت یہ خارج ہوتے، یہ چیز نکلتی ہے اور یہ کیمیکل جو ہے نا کیا بولتے ہیں جسم سے خارج ہوتی ہے، جس سے ان کے درد میں کیا ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے جو ہے نا کیا بولتے ہیں رحیم ذات ہیں، لیکن سسٹم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دارالاسباب یہ بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جیسے صفت رحمت ہے ایسے اللہ کی صفت حکمت بھی ہے۔ تو معترض نے اصل میں یہاں مغالطہ کہا ہے کہ وہ صفت رحمت کو لے کر صفت حکمت کو نظر انداز کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں، اللہ حکیم ذات ہے، ان کا ہر فعل اور ہر جو ہے نا کام جو ہے نا وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خدا چھوٹے بچوں کو کیوں ہلاک کرتا ہے؟ تو اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بھئی اللہ حکیم اور اس کے ہر عمل میں حکمت ہے، اس لیے بچوں کی موت بھی کسی حکمت کا تقاضا ہو سکتی ہے۔ تو چاہے ہم اس کی حکمت کو پوری طرح سمجھ نہ سکیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک حکمت والے عمل کو معترض کیا کر رہا ہے؟ اس کو ظلم پیش کر رہا ہے۔ چند باتیں اس میں مزید یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے اس میں، اور انشاءاللہ اس پر ہم دلائل بھی دیں گے کہ موت جو ہے نا یہ تو اختتام نہیں ہے، موت تو منتقلی ہے، ایک جہان سے دوسری جہان تک منتقلی ہے۔ بچہ جو ہے نا جاتا ہے جنت کی طرف، تو اگر زندگی صرف دنیا تک محدود ہوتی تو پھر یہ اعتراض وزنی ہوتا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا۔ نہیں، ہر بندے کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ نے وقت دیا ہے، پیدا کیا ہے، اور کیا کیا کرنے وہ اللہ تعالیٰ نے سب طے کیے ہیں۔ تو یہ تو اختتام نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس کے لیے فائدے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں سمجھنے کی کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے، یعنی یہاں امتحان کے لیے میدان جو ہے سجایا گیا ہے، یہ جزا کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے والدین کے لیے امتحان بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ ان کے والدین کے لیے امتحان ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ ان پر اجر دیتا ہے۔ اور مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ والدین کے لیے جنت کا سبب بن جاتے ہیں، تو یہ تو ان کے لیے فائدہ ہے۔ تو اگر ہم ان کو دیکھتے کہ بظاہر بچے کا فوت ہو جانا ہمیں ظلم لگتا ہے، لیکن یہ تو والدین کے لیے بھی فائدہ ہے اور بچے کے لیے بھی کیا ہے، فائدہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا بچے کے لیے نقصان نہیں ہے، بلکہ جنت کی ابدی زندگی ان کو مل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا حکمت پر مبنی فعل کو آپ جو ہے نا ظلم قرار دے رہے، یہ نا انصافی ہے، یہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اور زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے نا علم الکل ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ہمارا علم بالکل چھوٹا سا ہے، ذرہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ، تو ہم اس کے ذریعے سے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اس کے خلاف۔ اس طرح ایک اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا عادل ہے تو دنیا میں اتنا ظلم اور شر کیوں ہے؟ تو یہ اعتراض بھی ہمارے پاس جو ہے نا پارشل پرسپیکٹیو، یعنی ایک جزوی منظرنامہ کے مغالطے پر مبنی ہے، یعنی کسی چیز کا ایک پہلو دیکھ کر پورے نظام کو غلط قرار دینا۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر شر بھی موجود ہے مثال کے طور پر، اور دنیا کے اندر خیر بھی موجود ہے، تو اگر آپ شر کی بنیاد پر اللہ کی وجود کی نفی کر رہے ہیں تو پھر اس خیر کی وجہ سے اللہ کی وجود کے ثبوت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شر کے بنسبت خیر زیادہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں جسم صحیح سالم دیا، اعضاء سالم دیے، یہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ کے ہم پر، یہ کتنے بڑے خیر ہیں۔ دنیا کے اندر اور بھی کتنے خیر ہو رہے ہیں، اللہ بارش برساتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے لیے دریا، سمندر، پہاڑ، یہ پورے کائنات اللہ تعالیٰ نے بہترین سسٹم سجایا ہے، تو یہ تو خیر ہی خیر ہے۔ تو خیر کا نسبت اور ریشو جو ہے نا اس کے مقابلے میں شر کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ بھی ہمیں بظاہر شر لگتا ہے جو کہ شر ہے ہی نہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ شر کی وجہ سے اللہ کی وجود کی نفی کرتے تو پھر خیر سے تو اللہ کی وجود کا ثبوت بھی ہوتا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ دوہرا معیار آپ نے کیوں بنایا یہاں پر اس طرح؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی ظلم اور شر ہوتا ہے تو دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، جیسے ہم نے شروع میں کہا، بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو ظالم کو اگر دنیا پر مہلت نہیں دی جاتی ہے
تو پھر جو ہے نا آخرت کس لیے ہے؟ اگر مہلت اس کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں نہیں دی جائے تو پھر فری ول اس کا ختم ہو جائے گا، بالکل اس کے پاس فری ول ہوگا ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بااختیار بنایا، آپ اچھا کام کریں، برا کام کریں، اور سب کو جو ہے نا وہ آخرت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دی ہے۔ تیسری بات وہی آ جائے گی کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہم اس محدود علم کے ذریعے سے فیصلے غلط کرتے بہت سارے۔ چوتھا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر خدا مہربان ہے تو لوگ بیماری میں کیوں مر جاتے ہیں؟ تو یہ بھی جو ہے نا کیا بولتے ہیں، یہ اعتراض تمام خیر و شر کو صرف دنیا کے پیمانے سے دیکھتا ہے، اس مغالطے پر مبنی ہے۔ دیکھیں بیماری کا مقصد کیا ہے؟ بعض مرتبہ یہ ہو سکتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو یہ کسی انسان کے امتحان کے لیے بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ صبر استقامت اختیار کر کے اپنے درجات کیا کرے، بلند کرے وہ، یا بعض مرتبہ انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں اگر دنیا کو ہر قسم کی تکلیف سے خالی ہونا چاہیے تو پھر جنت اور جہنم کس کے لیے ہے؟ تو دنیا میں تو یہ ہوں گے، یہ تکالیف ہوں گی، اور انسان صبر کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو صلہ ملے گا۔ اور اسی طرح آپ جدید سائنس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو جدید سائنس خود کہتی ہے کہ بعض بیماری جسم کے جو مدافعتی نظام ہے اس کو مضبوط بناتی ہے، تو یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو حکمت، جتنے بھی یہ افعال ہیں ان تمام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اگرچہ بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ ہمارا عقل محدود ہے۔ خلاصہ کلام اس رول کا یہ نکلا کہ اللہ کا ہر فعل مبنی بر حکمت ہوتا ہے اور ہماری عقل محدود ہے، تو لامحدود حکمتوں کو محدود جو ہے نا کیا بولتے ہیں عقل کے اندر اور علم کے اندر نہیں سمویا جا سکتا ہے، تو اسی لیے جو ہے نا ہمیں اعتراض کا حق نہیں بنتا ہے۔ تو ملحدین کے وہ تمام اعتراضات جن میں خدا پر ظلم کا الزام لگایا جاتا ہے وہ اس اصول کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اللہ حکیم ذات ہے، اور جو ہے نا حکمت یہ ایک صفت کمال ہے اور اللہ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، تو صفت حکمت بھی اللہ کی ایک صفت ہے، صفت کمال میں سے ایک صفت ہے۔ تو اللہ کا جو بھی فعل ہے وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر ہمیں ظلم لگے۔ امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔